اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن ہیں قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں انبیاء کی دعائیں بھی شامل ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ آج ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس دعا کا پس منظر کیا ہے وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ حضرت مسیح علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اس دعا میں اللہم اور اس کے بعد ربنا، اللہم بھی فرمایا جا رہا ہے اور ربنا بھی، تو یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ ہم قرآن کریم کی مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ دعائیں انبیاء کی بھی ہیں اور قرآن کریم میں شامل ہیں، لیکن وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، دعا آدم علیہ السلام کی، وغیرہ وغیرہ، پورے قرآن کریم میں دعائیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو ایسے مانگا کرو۔ یہاں پر اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ فرما رہا ہے خواتین و حضرات، یہ آسمان سے ایک خوان نازل کر ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع وہ قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے۔ یہاں سے فوراً بات رزق طلب کیا جا رہا ہے، اب اس رزق کو منسوب اللہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو بہترین رزاق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعمت اگر بہت بڑی ہو جائے تو اس کی ناشکری کی سزا بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، باقی سوالات میں فی الحال روک دیتا ہوں، وہ دوران پروگرام انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ تشریف فرمائیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام، کون آپ سے واقف نہیں۔ پیام صبح میں الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ 12 برس سے تشریف لا رہے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہم نے نہ سیکھا ہو۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ آیات 114 اور 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزاق ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی ہو۔ خواتین و حضرات، حضرت مسیح علیہ السلام کی اس دعا پر گفتگو کا آغاز مفتی منیب الرحمن صاحب سے ہوگا، اور پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ درست جواب 30 دن تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ میں یا فلسطین میں یا مکہ مکرمہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922152527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، پس منظر کیا ہے اس دعا کا؟ ذرا یہ بھی فرما دیجئے، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا یہ دعا قبول ہوئی تھی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، ان دو آیات پر آنے سے پہلے ان کا جو سیاق ہے جی ہاں، وہ بھی ناظرین کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جی، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ عیسی ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر فرمائی، اذ ایدتک بروح القدس، اللہ اکبر، کہ روح القدس سے آپ کی تائید فرمائی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ آپ بات کریں گے اللہ اکبر، گہوارے میں جی ہاں، اور ڈھلتی ہوئی عمر میں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابتدائے شباب میں اٹھا لیے گئے، لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ آپ کہولت میں بھی کلام کریں گے۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ آئیں گے، کہولت کی عمر کو پہنچیں گے جی، اور لوگوں کے درمیان رہیں گے اور کلام فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، جب آپ
مٹی سے پرندے کی مورت بنا کر تخلیق کرتے تھے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر جب آپ اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، وہ میرے اذن سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا۔ یعنی چونکہ یہاں صفت خلق کا ہے اور بالذات خلق اللہ کی صفت ہے، جی لیکن یہ اللہ نے بتایا، اور دوسری جگہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، خلق کو اپنی طرف نسبت کی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی اپنی ذات سے یہ دعویٰ کرے تو شرک ہوگا، لیکن جب یہ دعویٰ اللہ کے اذن سے ہو اور اللہ نے ان کو یہ اختیار دے دیا ہو تو یہ عین توحید ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، میں نے حواریوں کو وحی کی، کیا وحی کی کہ ان آمنوا بی وبرسولی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایمان لائے، کہ اللہ تو گواہ رہے کہ ہم مسلم ہیں۔ پھر فرمایا کہ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، تو حواری جو آپ کے اصحاب تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک خوان نعمت نازل فرمائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو قال اتقوا اللہ، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمایا، انہوں نے کہا کہ نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوان آئے، ہم اس سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ حل یستطیع ربک، کہ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کو کی نفی نہیں تھی کہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں شان دکھائے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اور اطمینان قلب ہو جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، ٹھیک، اے میرے پروردگار ذرا یہ تو دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے ہماری قدرت تخلیق پر؟ جی، فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، یقیناً لائیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی، لیکن اطمینان قلب مقصود ہے۔ یہاں بھی انہوں نے کہا کہ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اگر ہم خود اس کو دیکھ لیں تو ہمارے دلوں میں اطمینان ہو جائے گا، وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں گے کہ آپ نے سچ فرمایا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے۔ اس سیاق کو، سباق کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال عیسی ابن مریم، کیونکہ قوم نے فرمائش کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر خوان نعمت نازل فرمائے، تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم نے فرمایا
کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار تو ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم، تو اللہم کے معنی ہے یا اللہ، ٹھیک، تو اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے پروردگار، تکون عیدا لأولنا و لآخرنا وآخرنا، وہ ہمارے لیے خوشی کا سامان ہو جائے، ہمارے پہلوں کے لیے نہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے جو اگرچہ موجود نہیں ہیں لیکن ان کو یہ علم تو ہو جائے گا کہ ان کے اسلاف پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا تھا کہ تیار خوان نعمت کو نازل فرمایا تھا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو قال اللہ نے فرمایا کہ انی منزلها علیکم، میں اس خوان نعمت کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جو اس کے بعد انکار کرے گا تو فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ تو اس کا ہے۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ فرمائشیں کرنا، جی، اور اس طریقے کو آپ کے دور میں بھی لوگوں نے استعمال کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، حضور سے فرمائش کی کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے تا وقت کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کر کے دکھائے جسے آسمان سے آگ آئے اور کھا جائے۔ کیونکہ پچھلی امتوں میں قانون الہی یہ تھا کہ مال غنیمت ہوتا یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ دیا جاتا تو اس کی قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی، اور اگر آسمان سے آگ آ کر نہ جلاتی تو اس بات کا اعلان ہوتا کہ یہ ریجیکٹ ہو گیا، رد ہو گیا۔ چنانچہ قرآنی میں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے حبیب آپ اپنے ان امتیوں پر، صحابہ پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سچا پکا بلا کم و کاست بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، جب دونوں نے قربانی کی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد ہو گئی، تو ظاہر یہی تھا کہ ایک نے مینڈا لا کے رکھا، دوسرے نے غلہ لا کے رکھا، ایک کی قربانی کو جلا دیا آسمانی آگ نے، دوسرے کو نہیں جلایا، تو یہ اشتہار تھا کہ ریجیکٹ ہو گئی۔ وہ تیش میں آیا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ پر کسی کی دھونس دھاندلی جبر نہیں چلتا، وہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ شعار تھا پچھلی امتوں میں، تو انہوں نے حضور سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ بھی یہ معجزہ ہمیں دکھائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، انہوں نے کھلی نشانیاں دکھلائیں اور یہ بھی دکھلایا جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا۔
فلما قتلتموہم، تم نے کیوں ان کو قتل کر دیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس مطالبے میں سچے ہو کہ تمہاری نیت صحیح ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی، اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ کھلی نشانیاں لے کر آئے، نوشتے لے کر آئے، زبور لے کر آئے، روشن کتاب لے کر آئے، لیکن جن کے دل میں، جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، وہ یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ جب نہیں لائے، جیسے یہاں فرمایا کہ جب میں یہ نشانی دکھلا دوں گا، خوان نعمت اتار دوں گا، تو جب اتمام حجت ہو جائے گا تو پھر کوئی عذر تمہارے لیے باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، اور پھر تم ایسی سزا دو جو کو کسی کو نہیں دی۔ ٹھیک۔ اچھا، یہاں پر کیا ایک ایسی بات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ نعمت اگر غیر معمولی ہو اور اس کی ناشکری کی جائے تو پھر سزا بھی غیر معمولی ہوتی ہے۔ سزا بھی غیر معمولی ہوتی ہے، اور نعمت بھی وہ جو تمہارے مطالبے پر دی جائے ٹھیک، اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو اور پھر رد کرو۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم نے ان لوگوں کو جانا ہے کہ جنہوں نے یوم سبت کی تقدیس کے بارے میں اللہ کے حکم سے تجاوز کیا تھا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ ذلیل و رسوا ہو کر بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے نصیحت بنا دی۔ مزید فرمایا کہ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، کہ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، غضب فرمایا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اس میں کچھ کو بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، وہ بتوں کے پرستار بن گئے۔ اولئک شر مکانا، وہ بدترین مقام والے ہیں، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اسی طرح فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے، کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے تھی، اذ یعدون فی السبت، جو ہفتے کی تقدیس کے بارے میں اللہ کے حکم سے تجاوز کرتے تھے، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں بہت کثرت سے آتی تھیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کے دن کے علاوہ نہیں آتی تھیں، یہ آزمائش اللہ نے کر دی۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق کی وجہ سے ہم نے ان کو آزمایا۔ چنانچہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آیا ان کو یہ نشانی دکھلائی گئی؟ جی، تو بعض مفسرین نے لکھا کہ قرآن اس بارے میں ساکت ہے، ٹھیک، لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ انی منزلھا، میں اس کو اتارنے والا ہوں، تو اشارتاً تو اس میں موجود ہے اور روایات میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، انزلت المائدۃ من السماء، کہ پھر ان پر آسمان سے خوان نعمت
نازل کیا گیا خبزن و لحمن، روٹی تھی اور گوشت تھا، وَأُمِرُوا أَلَّا يَخُونُوا وَلَا يَدَّخِرُوا لِغَدٍ، ان کو یہ تھا کہ کھاؤ جتنا کھانا ہے، نہ خیانت کرنا، نہ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کرنا، پھر آ جائے گا۔ ٹھیک۔ فَخَانُوا وَادَّخَرُوا، انہوں نے خیانت کی، اس کو ذخیرہ کیا، وَرَفَعُوا لِغَدٍ، اگلے دن کے لیے بھی اٹھا کر رکھ لیا، فَمُسِخُوا قِرَدَةَ وَخَنَازِيرَ، تو پھر بندر اور خنزیر بنا کر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے سورہ تفسیر کشاف میں ہے کہ روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنے کے ارادہ فرمایا، اونی لباس پہنا، پھر التجا کی، اللہم انزل علینا، اے اللہ ہم پر یہ مائدہ نازل فرما، فنزلت سفرۃ حمراء، سرخ رنگ کا ایک دسترخوان نازل ہوا، دو بادلوں کے درمیان، ایک کے نیچے اور ایک کے اوپر، وَأُخْرَى تَحْتَهَا وَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْهَا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، حَتَّى سَقَطَتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، یہاں تک کہ ان کے سامنے آ کے وہ زمین پر رکھ دیا گیا۔ وبکا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس نعمت کو دیکھ کر روئے۔ وقال، اور التجا کی، اللہم اجعلنی من الشاکرین، اے اللہ تو مجھے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے۔ اللہم اجعلھا رحمہ، اے اللہ تو اسے ہمارے لیے رحمت بنا، ولا تجعلھا مصلۃ وعقوبہ، اسے سزا ہمارے لیے نہ بنا۔ اور ان سے کہا کہ لیقم احسنکم عملا یکشف عنہا، جو تم میں سے نیک آدمی ہے وہ اٹھے اور اس سے اوپر سے پردہ ہٹائے۔ اچھا۔ وَيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور اللہ کا نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور یہ یاکل منہا، اور کھائے۔ تو شمون نے کہا، جو رأس الحواریین، ان کے متبعین کا بڑا سردار تھا، اس نے یہ عرض کی کہ انت اولا بذالک، اے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ ہی یہ کام کریں۔ وقام عیسیٰ، آپ کھڑے ہوئے، وتوضا، آپ نے وضو فرمایا، وصلی، نماز پڑھی، وبکا، اور روئے، ثم کشف المندیل، پھر وہ دسترخوان اوپر سے اٹھایا، وقال بسم اللہ خیر الرازقین، اللہ کے نام سے جو بہترین رزق دینے والا ہے، فَإِذَا سَمَكَةٌ مَشْوِيَّةٌ، بنی ہوئی مچھلی تھی، بلا فلوس ولا شوک، نہ تو پر اس کے وہ جو کھال ہوتی ہے، جل، چھلکا، نہ وہ تھی، اور نہ کانٹا تھا، اور اس کے کنارے سے گھی بہہ رہا تھا، اور اس کے سر کی جانب نمک تھا، اس کے دم کی جانب سرکہ تھا، اور طرح طرح کی سبزیاں بھی تھیں، لیکن کراس تیری جیسے، یعنی پیاز یا لہسن جیسی بدبودار سبزی کوئی بھی نہیں تھی، اور 5 روٹیاں تھیں، ان میں سے ایک میں زیتون، دوسرے میں شہد، تیسرے میں گھی، چوتھے میں پنیر، اور 5ویں میں بوٹیاں تھیں، تکے جسے کہتے ہیں۔ شمعون نے کہا، یا روح اللہ، اے اللہ کی روح، امن طعام الدنیا ومن طعام الآخرہ، یہ دنیا کا کھانا ہے یا آخرت کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا ہے، لیکنہ شیء اخترعہ اللہ تعالی، یہ بطور خاص تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، بالقدرت العالیہ، اپنی بلند شان کی وجہ سے،
کلو ما سالتم، تم نے سوال کیا تھا کھاؤ، وشکرو شکر ادا کرو، یمددکم اللہ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویزدکم من فضلہ، تم پر فضل میں اضافہ فرمائے گا۔ تو حواریین نے کہا یا روح اللہ، کیا آپ یہ نشانی دوبارہ دکھا سکتے ہیں مزید؟ جی تو انہوں نے مچھلی سے فرمایا کہ احیی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہو کے حرکت کرنے لگی۔ فرمایا کہ اودی کما کنت، جیسے پہلے تھی ویسی ہو جائے، تو وہی تکہ بن گئی۔ فعادت مشویہ، بنی ہوئی، ثم طارت المائدہ ثم عصوا بعدہا، پھر وہ مائدہ اڑ کر چلا گیا، اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی۔ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، تو پھر ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ ٹھیک، لہذا ایسی احادیث روایات موجود ہیں ٹھیک، کہ یہ جو قرآن کریم کی اس آیت کو واضح کر رہی واضح ہیں کرتی کہ ہیں۔ خوان اترا، جی ہاں، لیکن قرآن کریم میں اس کا کوئی اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک، لیکن انی منزلھا کی کلمات ہیں بالکل کہ ٹھیک، میں اس کو اتارنے والا ہوں۔ بالکل تو ٹھیک ہے، اتارنے والا ہوں۔ اب یہاں مفتی صاحب 2 3 4 سوالات آپ کی خدمت میں ہم رکھنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر ایک جو عقیدہ جو باطل عقیدہ، ہاں، وہ ایک میں 3 in 1 1 and 3، وہ عقیدہ بھی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ مسیح علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں، تو مسیح علیہ السلام نہ تو شریک خدا ہیں ہاں، اور نہ فرزند خدا ہیں۔ جی ہاں، تو اس عقیدے کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس عقیدے کا خاتمہ ہوا، اور یہ بھی کہ وہ پیدا ہوئے، جی، تو جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں بن سکتا، نہیں بے بن وقت سکتے ہوں۔ وہ پیدا ہوئے، وہ کھانا کھاتے تھے، جیسا کہ یہ آیات پیچھے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، جی، اپنے لوگوں کے درمیان رہتے تھے۔ جی، آپ اجازت دیں تو میں ضمناً ایک بات بیان کر ارشاد دوں ارشاد۔ کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے جی، اور نشانی ہو جائے۔ تو عید خوشی کے موقع کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے ایک عالم صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر نزول مائدہ بنی اسرائیل کے لیے عید ہو سکتا ہے یا خوشی کا موقع ہو سکتا ہے، تو پھر ختم المرسلین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد ہے وہ بھی یقیناً عید ہی ہے، امت کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تو اگر اس کو بھی ہم عید کہہ دیں تو اس میں کوئی شرعاً خرابی نہیں ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ مائدے کے نزول کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا، خوشی کا دن ہو جائے گا۔ اور یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اور اب بھی یہ جیسے سعودی عرب ہے، ان کا نیشنل ہالیڈے ہو تو اس کو عید الوطنی کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو عید کا اطلاق جو ہے خوشی کے مواقع پر ہوتا ہے ٹھیک، اور کیا جا تو یہ سکتا بات ہے۔ کلیئر بالکل ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام خود اللہ سے ہاں، دعا مانگ رہے دعا ہیں۔ مانگ رہے تو وہ جو یہ عقیدہ ہے اور تصور جو رکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے تو جو وغیرہ، اگر کوئی الہ ہو جی، تو وہ خود تصرف کرتا ہے، جی، کسی اور کے آگے دعا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا خالق و مالک کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل تھے کہ آپ عبد محبوب تھے، عبد مقرب تھے، رسول تھے، نبی تھے، لیکن الہ نہیں تھے، معبود نہیں تھے، نہ ہی الوہیت میں شریک تھے۔ جو انہوں نے کہا کہ
ثالث الثلاثہ، جی تین میں سے تین، بالکل ایسی انی عبداللہ Yeah. آتانی الکتاب کتاب والحکمہ. اللہ اکبر، Yeah. میں اللہ کا بندہ ہوں، Yeah. مجھے کتاب دی گئی Yeah. ہے، اللہ اکبر، اور مجھے نبی بنایا گیا، مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن کریم میں۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور آپ سے سیکھنے کی کے یہ لیے بھی عرض کر دوں، ہمارے عیسائیوں کے ایک پریسٹ یا پادری سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی عیسیٰ کو نہیں جانتے، ہم مسیح کو جانتے ہیں۔ ٹھیک، نے کوئی بات نہیں، ہم عیسیٰ کو بھی جانتے ہیں اور مسیح کو بھی جانتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ دونوں ناموں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کریم میں رکھا ہے۔ دونوں نام ہیں، جی مسیح بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو معنی مسیح ہے اس کو علماء نے بتایا کہ یہ مصدر میمی ہے، صاح یسیح سیاحتاً۔ جی ایک معنی یہ ہے کہ چونکہ آپ مسلسل سفر میں رہے، سیاحت کرتے رہے، اس لیے مسیح کہا گیا، اور یا یہ ہے کہ یہ مسح سے ہے، چھونے سے ہے، کیونکہ آپ کے لمس سے مردے زندہ ہوئے، آپ کے لمس سے برس کے اور کوڑ کے مریض ان کو مسیحائی ملی۔ یا اچھا، اور وہ مسیح علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمارے ہیں اور مبشر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ جی ہاں، کہ قرآن نے اس کو نام تو لیا ہے کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی طرف ابنیت کی نسبت کر دی۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ العالمین نے اس لیے ہمیں ہدایت فرمائی کہ لا تأطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جس طرح سے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں مبالغہ کر دیا، حد شرع سے تجاوز کر دیا، اور انہیں ابن اللہ یا ثالث و ثلاثہ کہہ دیا۔ فرمایا کہ خبردار، میرے بارے میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ فإنی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس لیے ہم ان کو افضل البشر مانتے ہیں، افضل الرسل اور افضل الانبیاء مانتے ہیں، لیکن الہ نہیں مانتے، بلکہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں کہ جب آپ کا سب سے بڑا معجزہ کہ جس کی مثال تاریخ نبوت میں نہیں ملتی، اس کو قرآن میں بیان فرمایا، تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، عبد مقرب و محبوب کو۔ یہاں برسول ہی، بنبی بھی نہیں فرمایا، بعبد ہی فرمایا، کیونکہ آپ اتنی بلندیوں پر جانے والے تھے، تو کل ان رفتوں کو دیکھ کر کوئی الوہیت کا دعویٰ نہ کر دے۔ تو یہ قرآن نے اس کی اس فتنے کی جڑ کو کاٹ دیا۔ اس طرح کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ معراج کے موقع پر جب آپ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں حاضر ہوئے تو اس نے وحی فرمائی اپنے عبد کی طرف، جو کہ وحی فرمائی۔ وہاں بھی صفت عبد کو بیان کیا، کیونکہ جب نبی خالق سے خلق کی طرف آتا ہے تو پھر هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، پھر اس کی صفت رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، صفت نبوت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب خالق سے خلق کی طرف جاتا ہے تو صفت عبدیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو حواری تھے انہوں نے معجزے کو طلب کیا، درخواست کی، تو کیا دین
اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا جائے؟ ایسا ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اپنی اقوام کے سامنے معجزے پیش کیے ہیں، ٹھیک، لیکن جب ایک معجزہ پیش کر دیا جائے تو پھر اس پر قناعت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ فرمائشیں شروع کر دیں۔ اچھا، معجزہ اگر ایک دفعہ پیش کر دیا جائے تو ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو معجزے کے بعد ایسا نہ ہو کہ معجزہ بھی نبی نے دکھا دیا اور پھر لیکن ایمان بھی نہیں لایا ایمان بھی گیا۔ نہ لائیں۔ اچھا، میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ کیا دین کسی رسول کے امتی کو یہ اجازت دیتا ہے، یہاں حواریوں کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ اپنے نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کریں؟ نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ نبی پیش بھی کرتا ہے اور مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن کوئی مثال ملتی ہے ہمیں کہ کیا کوئی مثال ملتی ہے ہمیں؟ ایسا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جی جب فرعون کے دربار میں گئے جی تو معجزہ پیش کیا۔ جی پیش کیا، طلب نہیں ہوا نا ان سے، جی، ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ معجزہ دکھائیے۔ آپ نے وہ رسیاں وہ سانپ بن گئیں، اللہ انبیاء اکبر، نے معجزے پیش کیے جی اور بنی اسرائیل نے تو مطالبہ کیا نا معجزے کا، جیسے یہ جی 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 مائدہ کا ہے۔ جی جی بالکل نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح جو مطالبہ کیا، کیا یہ دین اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ پسندیدہ عمل ہے؟ نبی کا معجزہ پیش کرنا تو اللہ کا جی بالکل نہیں، مطالبہ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ نبی کو معاذ اللہ مطلب کوئی شعبدے باز نہیں ہوتا جی کہ آپ فرمائشی معجزات کریں۔ ٹھیک، چنانچہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں، آپ کے صحابہ میں کسی نے کوئی معجزہ طلب کیا؟ نہیں طلب کیا، نہیں کیا، لیکن مشرکین نے حضور سے کہا جی کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے اس میں قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا، ناشکری کی۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تاکہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں کہ زمین سے چشمہ پھوٹ پڑے، او تکون لہو جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کے کھجوروں اور انگور کے باغات ہو جائیں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، ان کے بیچ میں نہریں جاری ہوں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان ہم پر ٹوٹ کر گر پڑے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے یا ملائکہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا سونے کا محل ہو جائے، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تاکہ ہم بھی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کتاب لے کر اتر رہے ہیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، اے پیارے حبیب کہہ دیں میرا رب پاک ہے، میں بشر رسول ہوں، میں شعبدے باز نہیں ہوں کہ فرمائشی چیزیں پیش کروں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پیش کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ عصا ڈال دو، اور وہ معجزہ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابعث اللہ بشر رسولا، اللہ نے بشری کو رسول بنانا تھا، تو اللہ نے جواب دیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن جب زمین پر انسان چل پھر رہے ہیں تو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا
مرد بھیجا اور وحی دے کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ منکرین جو ہے جی، وہ ایسے مطالبات کرتے رہے ہیں۔ کرتے رہے ہیں، یا اور نبی سے معجزہ طلب نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اللہ کے اذن سے یا اور اللہ کے حکم کے مطابق معجزے پیش کرتے ہیں، اور معجزہ رسول نے پیش کر دیا تو پھر ایمان جیسے یہ لانا بھی ہو گیا لازم کہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، جی، تو آپ نے میرے آقا نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، یہ تو کم تر بات ہے، اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر سبحان کنکریوں نے اللہ، کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں روزانہ اور قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین والوں سے جو آخری کلام قرآن کریم کی شکل میں ہے، یہ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، بلکہ ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ وقت مکمل ہوا بہت۔ یہ قوم سمود نے جی، حضرت صالح علیہ السلام سے فرمائش کی تھی کہ ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی تیار نکل آئے، تو پھر انہوں نے معجزہ دکھایا کہ چٹان سے ایک اونٹنی نکل کر آئی۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل، اور پھر اس اونٹنی کو انہوں نے مار دیا، پونچھیں کاٹ ڈالی۔ جی ہاں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارا آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ درست جواب 30 دن تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ میں، فلسطین میں، یا مکہ مکرمہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں، اور آج کے ونر ہیں حامد احمد، زبیدہ پارک، شہر سمن آباد، لاہور۔ اچھا، حامد احمد لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہوتا ہے۔ غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔